گزارش کر رہا تھا کہ قرآن عظیم اپنے بیان و اسلوب میں اس قدر واضح ہے کہ اس کی وضاحت وہ کئی مقامات پر خود ہی کر دیتا ہے۔ بہرحال ہم آگے چل کر اس پر واضح طور پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ پس منظر کہ پچھلے 8-10 سالوں سے مختلف مکاتب فکر جو کہ قرآن کی تعلیمات کے داعی ہیں، جس میں چکڑالوی مکتب فکر، پرویزی مکتب فکر اور خاک ساری مکتب فکر، غامدی مکتب فکر، اصلاحی مکتب فکر، اس طرح اور کئی مکاتب فکر ہیں جو اس وقت قرآن عظیم کے نام پر، قرآن عظیم کی تعلیمات کے نام پر جب بھی ان سے گفتگو کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بات قرآن میں موجود نہیں ہے، اور پھر قرآن میں موجود اصطلاحات اور قرآن میں موجود الفاظ ان کو ایک نئے معانی پہنا دیے ہیں۔ قرآن کی وہ واضح اصطلاحات جن کا مفہوم اہل عرب کے ہاں بالکل سادہ اور عام سا تھا، جس کے سمجھنے میں کسی ایک عامی شخص کو کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی تھی، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا، اسے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ قرآن کے ان معانی کو سمجھنے کے لیے اہل عرب کا ایک عامی شخص جو بدو ہوتا تھا، جو دیہی علاقوں میں رہا کرتا تھا، تو قرآن کے وہ معانی ان کی سمجھ میں بھی آ جاتے، مگر ان مفکرین نے کیا کیا کہ قرآن عظیم کے نام پر، قرآن کی تعلیمات پر، قرآن رجوع الی القرآن کی تحریکوں پر، رجوع الی القرآن کی تحریکیں چلا کر امت کا وہ اجماعی سٹرکچر اور امت کا وہ اجماعی موقف جو پچھلے 1000 سال سے امت جس پر چلتی آ رہی تھی اور امت کا وہ وقار تھا، اس کو بہت زیادہ مجروح کیا۔ عام طور پر تو ہمارے اہل سنت کے ہاں قرآنی فکر کی جو روایت ہے، قرآن کے مطالعہ کی جو روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو ہمیں اسلاف سے ملی اور اسلاف سے ہم جس کو وراثت میں ہم نے پایا اور اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن عظیم کو سمجھنے کا ایک اور پہلو ہے جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ جدید مکاتب فکر جس انداز سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، میں ان کی مجالس میں بیٹھا ہوں، ان کی محافل میں گیا ہوں، ان سے بحث و مباحثہ ہوا، ان کی کتابیں پڑھیں، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا۔ اس تمام تفصیل کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ قرآن عظیم کی اہم مباحث کو ترتیب وار ان کا جائزہ لیا جائے اور ان مباحث کا اہل علم کو علم دیا جائے اور ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ قرآن عظیم سے رشتہ استوار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن عظیم ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے گائیڈ بک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی مباحث کو جو علمی حلقوں میں اس وقت زیر بحث ہیں یا پچھلی 2 صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، ان کا جائزہ بھی لیا جائے اور ان مسائل کو بھی
غور سے حل کیا جائے یا غور سے ان کا مشاہدہ کیا جائے، جن کی بنیاد پر یہ قرآن کے نام پر تحریکیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ مباحث خالصتاً علمی مباحث تھیں، ان کا تعلق علمی حلقوں سے تھا، اس لیے میں نے آج سے 2 سال قبل جب ان مباحث پر، ان جہتوں پر لکھنا شروع کیا تو میں نے مسودہ کا جو نام تجویز کیا تحقیقات قرآن کے نام سے، کہ میں اس میں کئی جلدیں ممکن ہیں، کئی جلدیں ہو سکتی ہیں، ابھی تقریباً 1 جلد مکمل کر پایا ہوں جس میں تقریباً 10 سے 15 موضوعات ہیں، مختلف موضوعات ہیں، مختلف پہلوؤں پر علم قرآن کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو جس طرح دیگر دروس میں ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کے پہلو پر بھی ایک طرف یہ کتاب تیار ہو کر اہل علم کے سامنے آ جائے گی، دوسری طرف ان مباحث کی وضاحت بھی میں از خود کر دوں تاکہ کسی کو ان مباحث کے سمجھنے میں اشکال نہ رہے، اور جو مشکلات صاف ظاہر ہے تقریر اور تحریر کا انداز مختلف ہوتا ہے، تقریر میں سامع کی حیثیت اور بات کو کھول کر بیان کرنے میں کوئی دقتیں نہیں ہوتی، مگر تحریر میں صاف ظاہر ہے ایک خاص اسلوب میں، ایک خاص انداز میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، جن کو ہم صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے، مگر تقریر میں وہ ساری باتیں آسان طریقے سے ڈیفائن بھی ہو جاتی ہیں، ان کی وضاحت اور توضیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے یہ جو تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اس کو شاعر کے الفاظ میں یوں کہوں گا: میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالے نیم و شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز۔ یہ میں نے رات دن جد و جہد کر کے، محنت کر کے، رات دن ان مباحث پہ غور و فکر کر کے، ان مباحث پہ سابقہ مکاتب فکر کا مطالعہ کر کے بڑی محنت اور جاں فزانی سے یہ مباحث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لا ریب اور لافانی کتاب کی مدد و اعانت میں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ایک اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ کل قرآن میری شفاعت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ عزیزان مکرم، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا، قرآن عظیم دین کی کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، جناب قرآن میں یہ مباحث نہیں ہے، قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ دراصل ان کو اشتباہ یہ ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات جاں گزی ہوتی ہے کہ شاید قرآن عظیم دین کی پہلی کتاب ہے اور دین کی یہی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ دین کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ قرآن عظیم دین کی آخری کتاب ہے، پہلی اور اکیلی کتاب نہیں ہے۔ دین کو آپ 5000 سالہ کہہ دیں یا جتنے بھی غیر معلوم، غیر متعین زمانہ
بہرحال جناب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کا جتنا بھی زمانہ ہے یہ دین کا زمانہ ہے. اس میں دین کے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز میں شریعتیں نازل ہوتی رہیں، ان میں ارتقاء ہوتا رہا. کبھی کسی چیز کو منسوخ کر دیا جاتا، کبھی اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لے آیا جاتا، کبھی کوئی حکم ہوتا، تاں آ کے جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ کے زمانہ میں قرآن عظیم وہ دین جو کئی ہزار سالوں سے جناب دین کی وہ روایت جو چلتی آ رہی تھی، وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں آپ پر آ کے اس روایت کو مکمل کر دیا گیا. تو گویا قرآن عظیم دین کی تکمیلی کتاب ہے، دین کی آخری کتاب ہے، دین کی پہلی اور اکیلی کتاب نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بحث قرآن عظیم میں اشارتاً ملتی ہے، اس کی وضاحت، اس کی مناسک، اس کا طریقہ کار اگر نہیں ملتا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات سرے سے قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں، قرآن عظیم اصول اور آئین کی کتاب ہے. ان اصولوں کی وضاحت اور توضیح انبیاء مرسلین نے اپنی اپنی سنتوں سے، اپنی اپنی شریعتوں سے کر دی، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن عظیم جو ان کے زمانے میں قرآن عظیم اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس کو کامل طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کر دی. پھر اگر کچھ رہ بھی گیا تو ہمارے علماء کے ہاں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ شرائع من قبلنا، یعنی جو ہم سے پہلے شریعتیں ہیں، یعنی شرائع قبل، پہلے کی شریعتیں، یہ بھی دین کا ایک ماخذ ہے. پہلے کی شریعتیں یہ بھی دین کے اندر بطور استدلال، بطور دلیل ذکر کی جاتی ہے. تو گویا شریعت ما سبق، جو پہلے شریعتیں گزر چکی ہیں، دین کی جو باتیں پہلے اتاری گئیں اور نازل کی گئیں، جو سابقین انبیاء دین کا پیغام لے کر آئے، تو وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہیں. قرآن ان کی اگر تصدیق کرتا ہے تو ان مباحث کی بھی ہم تصدیق کریں گے. اگر قرآن ان کی تکذیب کرتا ہے تو ان مباحث کی ہم تکذیب کریں گے. اور اگر ان کے بارے میں قرآن کا کوئی موقف نہیں ہے تو پھر ہم بھی وہی موقف اختیار کریں گے جو قرآن عظیم نے اختیار کیا ہے. عزیزان مکرم، قرآن عظیم کے حوالے سے اس بنیادی اور اہم پہلو کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ قرآن عظیم جس دور میں نازل ہوا یا جس زمانے میں آیا، وہ زمانہ بہت ہی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا. جاہلیت مطلقہ کا عروج تھا، جیسے کہ آج جاہلیت جدیدہ کا عروج ہے. اس زمانے میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور ایک دوسرے سے کشمکش یہ بہت زیادہ عروج پر تھی. قرآن عظیم نے ایسے دور میں آ کر، جہاں تاریخ انسانیت پر اگر نظر ڈالیں، اقوام سابقہ کے احوال و کوائف کو پڑھ کر دیکھ لیں، یا پھر عصر حاضر کے سلگتے ہوئے صفحات کو پڑھ لیں، تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انسانی تاریخ تعمیر و تخریب کی حیرت انگیز داستان اور آبادی و ویرانی کا میدان کار ساز نظر آئے گی. یہ انسانی تاریخ کی حقیقت ہے، چاہے زمانہ قدیم ہو یا جدید ہو، یہاں تعمیر و تخریب کی حیرت انگیز داستان ہمہ وقت رونما ہے. سطح ارض پر لاکھوں تحریکیں، ہزاروں ادارے، بڑے بڑے مفکرین و مدبرین پیدا ہوتے رہے ہیں اور اب بھی پیدا ہو رہے ہیں.
اس کرۂ ارض پر کئی تہذیبیں معرض وجود میں آئیں، ہندوستانی تہذیب، ایرانی تہذیب، رومی و یونانی تہذیب، مصری و بائبلی تہذیب اور دیگر کئی چھوٹی بڑی تہذیبیں، ان میں سے ہر ایک تہذیب نے کئی تحریکیں، ادارے، تھنک ٹینکس بنائے۔ ہر تہذیب، ہر تحریک، ہر ادارہ، ہر دور کے مفکر کی جد و جہد اور سعی و کاوش کا ملخص یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک عظیم و شان، رفیع المرتبت نظام تمدن تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کاوش رہی ہے کہ وہ ایک ایسا نظام تمدن تعمیر کر جائے کہ لوگ اس کی واہ واہ کرتے جائیں، لوگ سمجھیں کہ جو کچھ اس نے تہذیب و تمدن میں دیا آج تک کوئی اس کی مثل پیش نہیں کر سکا۔ اس فلک بوس عمارت کہکشاں گیر منزلت کے لیے انواع و اقسام کے نوادرات و نظریات کو دنیا بھر سے انسان جمع کرتے دکھائی دیتا ہے۔ انسان کی جو نفسیات ہے، چاہے انسان قدیم زمانے کا ہو یا جدید زمانے کا ہو، اس کی نفسیات میں یہ شامل ہے، اس کی سائیکی یہ ہے کہ وہ نوادرات کو اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اے روز نئے نظریات کو اختیار کرتا رہتا ہے۔ جدت ترازی، لطف اندوزی اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ افکار و نظریات، تصورات و تخیلات کی وہ عمارت جس کو اپنی آرزوؤں کی شادمانی کا محور اور گل پوش تمناؤں کا اماج گاہ سمجھ کر اس ایوان رفیع و شان کی تعمیر شروع کر دیتا ہے انسان۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے درماندہ لوگوں کے لیے وجہ شادمانی ہے، جو انہیں ظلم و استبداد، جور و خطا کے پنجائے آہنی کی گرفت سے بچا کر حفظ و امان اور سکون و شانتی عطا کرے گا۔ انسان ایک طویل عرصے تک انہی تصورات کی روشنی میں محو گم اور اس ہیکل خیالی کی تکمیل تزئین میں سرگرداں رہتا ہے کہ میں اس طرح کا ایک جو تخیل، تصوراتی تہذیب، تصوراتی تمدن کی عمارت شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے اس قصر خیالی کی دیواریں اوپر کو ابھرنی شروع ہوتی ہیں، بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر اس کی نگاہوں میں چمک اور فرحت و مسرت کی پالیدگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان نے اگر جدید دور کا ہم جائزہ لیں، پچھلی 100 سال میں انسان نے جو ترقی کی، سائنس کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر جو انسان نے ترقی کی، حیرت انگیز کامیابیاں انسان کو حاصل ہوئیں۔ انسان ان منازل، ان مقامات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے بارے میں قدیم زمانے کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر دیکھیں کیا ہوا، موجودہ حالات میں دیکھیں کیا ہوا۔ ایک چھوٹے سے وائرس نے انسان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنی تمناؤں کا، آرزوؤں کا، فرحت و مسرتوں کا فلک بوس قصر تعمیر کرتا ہے اور اس کو شعور، جب وہ تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو بصد حیرت دیکھتی ہے کہ وہی انسان جو اس عظیم و شان، رفیع المرتبت، کثیر المنزلت عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان نے اتنی 100 سال کے اندر اتنی ترقیاں کی، کامیابیاں کی، رات دن جد و جہد محنت کر کے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے مقامات حاصل کیے،
مگر اب کیا ہے، اب سب کچھ بریک ہو گیا، سب کچھ لاک میں آ گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، سب کچھ اتنی رسل و رسائل کے اندر کامیابیاں، ترقیاں، کمیونیکیشن کے اندر ترقیاں، تعلقات کو استوار کرنے میں ترقیاں، ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقیاں، علم کی ترقیاں، تحقیقات کی ترقیاں، مگر کیا ہوا؟ انسان نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ یوں خیالات و تصورات اور آرزوں اور تمنوں کا وہ شگفتہ و شاداب مرقع خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ انسان جس چیز کو چلانے نکلا تھا، جس کے لیے اس نے محنتیں کی، جفاکشیاں کی، رات دن کی مشقتیں برداشت کی، اللہ اکبر، وہ لمحہ بھر میں راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کی داستان ایسے کئی حادثات سے لبریز ہے۔ اللہ اکبر، انسانیت کے اس عبرتناک سفر میں وہ اکیلا نہیں تھا، مگر عجوبہ یہ ہے کہ انسان اپنی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے۔ اس حیرانگی کے بعد افکار و نظریات، خیالات و تصورات کے کھنڈرات ایک حسین خواب کی پریشان تعبیر کی نشاندہی کے طور پر آثار قدیمہ کے صفحات میں منقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک قوم آتی ہے، ان قدیم آثارات کو نکالتی ہے، ان پہ تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، انہوں نے اپنی حیات کیسے گزاری، انہوں نے کیسی تہذیب و تمدن کو پیدا کیا، کیا معاشرہ بنا کر گئے، تو یہ اس کی تعمیر میں یوں لگ جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، بیبل، نینوا، مصر، یونان، روم، چین، ترکستان، ایران کی تہذیبوں کے فکری و خیالی کھنڈرات کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوگا کہ کیسے کیسے عظیم المرتبت، رفیع المنزلت تمدنوں کے افکار و نظریات مدفون ہیں، جن میں ناکامیوں، نامرادیوں کے تعصف انگیز اور جگر پاش داستانیں محو خواب ہیں۔ آج بڑی بڑی تہذیبیں، سپر پاور، جس گھمنڈ میں جی رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے اسلاف بھی اسی جگر پاش داستانوں کو رقم کر کے گئے ہیں۔ تم انسانیت پر جو ظلم اور بربریت کا طوفان برپا کیے ہوئے ہو، بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس یہ ہمیشہ رہے گا؟ آخر اس نے ختم ہونا ہے۔ یہ داستانیں ہر قلب سمیم اور فکر حسیس کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ دیکھو تمہاری حالت اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے بڑی جد و جہد سے سوت کانتا اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی لکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزیزان مکرم، یہ تاریخ کا یہ المیہ ہے۔ تاریخ جب ایک موڑ پر آتی ہے، جب اس پہ عروج آتا ہے، اس پہ کمال آتا ہے، تو پھر وہ ایک دم زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے نقطہ زوال سے نقطہ عروج کی طرف آتی ہے تہذیبیں، پھر نقطہ عروج سے نقطہ زوال کی طرف آتی ہے۔ یہ تاریخی سفر تہذیبوں اور تمدنوں میں چلتا آ رہا ہے۔ عزیزان مکرم، اگر آپ کو لگتا ہے یہ ماضی کی داستانیں، اگر آپ تاریخ کی ان کنہا داستانوں کی ورق گردانی اور اقوام سابقہ کے اجڑے ہوئے کاشانوں کی عبرت ناک سامانی سے انسانی سعی و کاوش کے اس معال و انجام تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر ایک نظر خود اپنے زمانے کے کثر تہذیب و تمدن، افکار و نظریات کے محل پر ڈالیے، جس کی چمک دمک نے اقوام عالم کی نظروں میں خیرگی پیدا کر رکھی ہے۔ ذرا غور کریں، آج غور کریں، وہ تہذیب جس تہذیب و تمدن نے، جس جدید علم نے انسان کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کر رکھی تھی، آج اس نے کہاں پہنچا دیا۔ عصر جدید کو تہذیب مغرب کا دور کہا جا رہا ہے،
جس کے سوتے مغرب و مشرق میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے سطوت و ثروت اور دبدبا و تنتا کا یہ عالم ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی بڑی مہیب قوتوں کو مسخر کر لیا تھا۔ اسباب رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی محیر العقول برق رفتاری سے زمین کی تنابیں کھینچ کر انسان کی مٹھی میں آ گئی تھی۔ سمندروں کی موجیں اس کے تابع فرمان، پہاڑوں کی بلندیاں اس کے آگے سجدہ ریز، ہواؤں، طوفانوں، بادلوں پر اس کا راج، ستاروں سیاروں پر اس کی کمند، زمین اس کے پاؤں کے ٹھوکروں سے اپنے دبے ہوئے خزانے اگلنے پر مجبور، آسمان کی بجلیاں اس کے اشاروں پر ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عزیزان مکرم، ایٹم کی غیر مرئی جناتی توانائیاں اس کی ہتھیلی میں ہیں۔ چاند سورج کو اپنے زیر دام لانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کہکشاؤں پر اپنی سرائیں تعمیر کرنے کی سوچیں سوچی جا رہی ہیں۔ ستاروں سیاروں کو اپنے پاؤں سے روندنے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، جس میں انسانی کی تمثیل و تجسیم کی اشتہار بازی عروج پر ہے۔ ان سب کے باوجود مگر نوع انسان کو اپنی ساری تاریخ میں اتنے مصائب و مشکلات کا سامنا نہیں ہوا جتنا کہ آج ہو رہا ہے۔ عزیزان مکرم، انسانی تاریخ، آج انسان تاریخ کے جس موڑ پہ پہنچ چکا ہے، پوری انسانیت جس خوف و ہراس میں مبتلا ہے، آج تک انسانیت اس خوف و ہراس میں اجتماعی طور پر مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے اللہ اکبر، یہ انہی اسباب و رسل کا نتائج ہے جو ہم نے جدید علم کی بنیاد پر مرتب کیے۔ یہ جتنی انسان کو قوتیں حاصل ہیں، ان کے باوجود انسان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ ہم نے زندگی کی ابتدا سائنس و تکنیک کی کاریگری سے کی، اس یقین و وثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں زندگی کے مشکل ترین مسائل کو حل کر دیں گی، لیکن اب ہمیں احساس ہوا ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل اتنے آسان نہیں جتنے آسان ہم سمجھ رہے تھے۔ ہماری موجودہ تہذیب اپنی قومی، معاشی، آئلی، اخلاقی، مذہبی، عمرانی، سماجی نظام ہائے زندگی کے ہر شعبے میں حماقت، فریب، ظلم، استبداد، جور، دہشت، وحشت، انتہا پسندی کا جیتا جاگتا مستقل مظاہرہ ہے۔ عزیزان مکرم، اس کسر فلک بوس کی بنیادیں اس قدر کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہر قلب حساس اس بے خدا تہذیب سے متوحش ہے۔ گزشتہ 2 عالمگیر لڑائیوں کے بعد مسلسل کئی سالوں سے مغربی تہذیب جس جنگ کو گرمائے جا رہی تھی، آج اس کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اگر اس سلسلے کو آگے مزید جاری رکھا گیا تو انسانیت کو پھر سے عالمگیر دھچکا لگے گا، جس سے نہ صرف اس کاخ بلند کا نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے سائے میں بیٹھی ہوئی انسانیت بھی کچل کر رکھ جائے گا۔ بلکہ آج انسانیت کو کچلا جا رہا ہے، اور آج انسانیت دبی ہوئی ہے، خوف و ہراس میں ہے۔ گزشتہ سطور میں عزیزان مکرم جو کچھ ہم نے لکھا یا جو کچھ کہا، اس پر نگاہ بازگشت ڈالی اور دیکھیے کہ دنیا تہذیب و تمدن، جہان عمرانیات و معاشرت کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے مفکرین عصری تہذیب کو جاہلیت جدیدہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس تہذیب نے شرف انسانیت کو اس قدر مس کر دیا جس میں حقیقت کی کوئی جھلک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن نے اس منظر کی
اپنے الفاظ میں خوب منظر کشی کی. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت انسانی دسیسہ کاری سے حالت یہ ہو چکی ہے کہ خشکی و تری، بحر و بر، ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے. یہ تباہی اور فساد انسان کے اپنے ہاتھوں کی تیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اب کوئی شے اپنے درست مقام پر نہیں رہی. عزیزان مکرم، انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ تاریخی فساد کیوں برپا ہوتا ہے؟ تاریخیں اس طرح کیوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں؟ تاریخ ایک مقام پر آ کے عروج میں جاتی ہے، پھر دوسرا مقام آتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں.